مجھے یاد آ گیا میرے آفس کے ایک کولیگ، وہ میرے ساتھ جب اٹیچ ہوئے تو انورٹڈ کامرس میں وہ گمراہ ہو گئے. ان دنوں تبلیغی جماعت کا اجتماع شروع ہوا اسلام آباد میں، تو ان کے وہ تبلیغی بھائیوں نے پکڑ کے اجتماع میں لے گئے، کیونکہ ان کے والد صاحب بھی تبلیغی جماعت میں، وہ خود بھی. اور تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جانے سے تو ہم نے کبھی روکا نہیں ہے، صرف یہ کہنے کی حد تک کہ سارے میرے نبی کے طریقے تھے. چاہتا کوئی نہیں ہے کہ رفع دین سے کوئی نماز شروع کرے. اسے پکڑ کے لے گئے. اس نے کہا جی مجھے آپ ایک صحیح حدیث جسے امام صحیح سمجھتے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین سے منع کیا ہو دکھا دیں. اب منع والی تو کیا وہ گھوڑوں کی دموں والی لے آئیں گے؟ وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث وہ سلام پھیرتے وقت. یا ایک کہانی لے آئیں گے کہ جی وہ بت رکھ کے آتے تھے، اور تو ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. زیادہ تر عبداللہ ابن مسعود والی ترمذی کی روایت لے آئیں گے، جو امام ترمذی نے لکھا کہ عبداللہ بن مبارک جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو رفع دین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے ابن عمر والی، اور جو نہیں کرتا اس کی حدیث ثابت ہی نہیں ابن مسعود والی. انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا، سند کی تو چکر ہی نہیں، وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. اور امام ابو داؤد نے لکھا لیس بصحیح علی ھذا المعنی، ابن مسعود کی حدیث صحیح نہیں ہے. وہ اب اس کو ساری باتیں پتہ تھی، تو وہ اس نے کہا ایک حدیث، اس نے کہا جی حدیثیں تو بہت ہیں لیکن مجھے پتا ہے جب میں بیان کروں گا تو آپ کہیں گے حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں. ہاں اندر چور ہے نا. اس نے کہا جی میں نے کیوں کہنا ہے حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں؟ امام ابو داؤد امام ترمذی بیان کریں گے، ہماری کیا اتھارٹی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو میں حافظ قرآن ہوں، حافظ قرآن 7 بندے جنت میں لے کے جائے گا، ایک میں تمہیں بھی لے کے جاؤں گا، بس تم رفع دین کرنا چھوڑ دو. جب سارے دلائل ختم ہو جائیں پھر یہی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں کہ 1400 سال سے لوگ گھاس کھا رہے تھے. نہیں، 1400 سال سے نہیں کھا رہے تھے، 1000 سال سے تقریباً گھاس ہی کھا رہے تھے. پہلے والے گھاس نہیں کھاتے تھے. اب آپ کے منہ کو گھاس لگ گئی ہے تو اب ہم آپ کو پہلے 300 سال کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ کے منہ کو لگی ہوئی ہے گھاس، وہ اب چھوٹتی نہیں ہے. اور گھاس کیا لگی ہے؟ جگالی کر کر کے آپ کی رالیں بھی ٹپک رہی ہیں، آپ کا منہ بھی پونچھتے ہیں، اور گھاس کی بجائے لا کے حلال کھانا آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے گھاس کھانی ہے. تو اگر آپ خود کشی کے اوپر اترے ہوئے خود، تو آپ کو کون روک سکتا ہے؟ قوم کو بابا لیس بنا رہے ہیں. اور دیکھیں کیا جملہ بول رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ خود بابا بننا چاہتا ہے. جناب میں بابا بننا چاہتا نا تو میرا ایک مدرسہ ہوتا، جس طرح دیوبند کا مدرسہ ہے اور بریلی میں منظر الاسلام کا مدرسہ ہے. 1867 میں وہ بنا، 1896 میں وہ بنا. اس سے پہلے دونوں ایک کچھ تھے. کوئی مدرسہ ہوتا، کوئی چندہ بک ہوتی، کوئی کتابیں پکڑ کے آپ کو بتائی ہوتی. کتابیں تو وہی بتائی ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں. اب آپ ان کتابوں سے بھاگ رہے ہیں. ابھی وہ مفتی صاحب نے ایک انٹرویو دیا میسج ٹی وی کو نا، دیوبند کے. وہ سوال کرنے والے جو ہے نا عبد المتین بھائی، انہوں نے سوال کیا کہ مفتی صاحب یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ انجینئر صاحب کی جو سپیکنگ پاور ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں ہر چیز سکرین کے اوپر آتی ہے تو لوگ تو امپریس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ تو چیزیں لوگوں کے سامنے ہیں. اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھے جبکہ وہ اتنے دلائل بھی سامنے رکھتے ہیں. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اب یہ 2 سوال تھے نا. پہلے سوال کا تو جواب ہونا چاہیے تھا کہ وہ اگر قرآن حدیث پیش کرتا ہے تو ہم بھی تو قرآن حدیث پیش کرتے ہیں. اس کا جواب انہوں نے دیا کہ خوارج بھی تو آیات پیش کرتے تھے. یہ جواب دیا. یعنی خوارج یہ آیات پیش کرتے تھے کہ حضرت علی حق پہ، بتائیں، یا خوارج وہ احادیث مانتے تھے جن میں حضرت علی کو حق پہ کہا گیا، یا وہ حضرت علی پہ کفر کا فتویٰ لگاتے تھے؟ تو ادھر جو بیٹھا ہوا ہے کیا وہ خارجیوں والا کام کر رہا ہے؟ وہ تو حضرت علی کا سپورٹر ہے. خارجی تو وہ ہیں جو حضرت علی کے مخالفین کی ٹھیکیداری کر رہے ہیں. سمجھ آ گئی؟ امیر شام کے جو سپورٹر ہیں خارجی تو وہ ہیں، اور خارجیوں کی بنیاد امیر شام ہے. آپ کو پتا ہے خوارج کا حضرت علی سے جھگڑا کوئی ذاتی نہیں تھا، وہ حضرت علی کے فوجی تھے. وہ کہتے تھے یہ واجب القتل ہے جس کے ساتھ آپ صلح کر رہے ہیں، اس نے اسلام کی جمعیت کو توڑا ہے، اس نے آپ کو امیر المومنین نہیں مانا. تو خوارج بھی بائی پروڈکٹ ہیں امیر شام کی، اور آپ جو ہیں انہی کا سپورٹر. اور دیکھیں کس لیول تک سپورٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہمارے لیے المحنت سے بھی بڑھ کے ہے. یہ جملہ انہوں نے پتہ ہے بول کے آپ کو بتا دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے
اس ہستی کی محبت میں گرفتار ہیں. دیکھ لیں, مجھے بتائیں المعند میں جو عقیدے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے متعلق ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے متعلقہ عقائد آپ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کے ایشو ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت اور عفت جو انہوں نے کلیم آپ نے خود کی ہوئی ہے, اس کو آپ نبی علیہ السلام سے متعلقہ عقائد اور اللہ سے متعلقہ عقائد سے اوپر سمجھتے ہیں. یہی مطلب ہے نا, اور کیا مطلب ہے؟ کچھ اور مطلب ہے تو بتا دیں. تمہارے یہاں بس آپ کلپ کا انتظار کریں, کلپ فائنل ہو چکا ہے. ایک تو کل اپلوڈ ہوا, اس میں نے اس کلپ کا تعارف کروا دیا فائنل کلپ کے نام سے, جس میں میں نے 26 منٹ کے اندر ان کے تینوں عقائد جن سے ہمیں اختلاف ہے. حضرت معاویہ والا تو کلپ پہلے آ چکا تھا, وہ آپ دیکھ لیں, ان کی طبیعت صاف ہوئی بھی ہے. تینوں عقائد کا قرآن و سنت کی روشنی میں نے کرٹیکل انالیسس کیا ہے. یہ لوگ جتنی بار بول رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ کرتا ہے, یہ تو وہ کرتا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ جو یہ کہتا ہے اس کا جواب دیں. تو یہ ہمارے مقدمے کو مضبوط کر رہے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں گلی گلی میں شور مچائے کہ ان کے بابے چور ہیں. گلی گلی میں شور ہے کہ ان کے بابے چور ہیں. فرقہ واریت کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. ہاں جواب دیں. وہ اتنی ویڈیوز بنا رہے ہو اللہ کے بندو, ایک انٹرویو, ویسے کہتے ہیں میں فاتح جیلم ہوں, اور انٹرویو پہ انٹرویو دے رہے ہیں. بھائی میرے جو میں نے 3 عقائد بتائے ہیں وہ بتا دو دیوبند کو. میاں بتاؤ کہ سینے سے فیض اس طرح ہوتا ہے کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لٹا کے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے, وہ بےچارا چیختا رہتا ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے, اور وہ باز نہیں آتا, تو وہ سینے سے فیض لے رہا اور دے رہا ہوتا ہے. اور دوسرا مولوی قاسم نوتوی جو ہے وہ قبر سے نکل کے دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے قبر میں دوبارہ اتر جاتے ہیں. یہ قبر سے فیض ہوتا ہے. بتاؤ نا, آپ کو پتہ ہے کس منہ سے بتائیں گے؟ تو یہ پچ ہی کھودنا چاہتے ہیں. تو پچ تو نہیں کھودنی سر, یوٹیوب تو تھوڑے تو ہوتے ہیں. تو جو آپ چیز لے کے آئیں گے دلیل کے طور پہ پبلک کے سامنے, لوگ وہی ایکسیپٹ کریں گے. لائیں. وہ کہتے ہیں نہیں علماء دیوبند وہ مطلب ہی نہیں لیتے جو انجینئر صاحب لے رہے ہیں. سر جو آپ مطلب لیتے ہیں وہ بتا دیں, وہ مطلب بتانا نہیں اور ہمارے مطلب کو ڈینائی کرنا. یعنی علماء دیوبند اس بات کا کیا مطلب لیتے ہوں گے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے, اس کا وہ یہ مطلب لیتے ہوں گے کہ افضل نہیں ہے. یہی مطلب لیتے ہیں نا. تو یہ مطلب لیتے ہیں تو دلیل لے کے آئیں قرآن و سنت سے. پہلے نمبر پہ قرآن سے دلیل, پھر سنت سے. عقائد جو ہیں وہ نص قطعی سے ثابت ہونے چاہیے, قطعی الدلالہ ہونے چاہیے, ظنی الدلالہ نہیں. یہ کہتے ہیں جی بزرگوں نے لکھ دیا, جی فلاں بزرگ کو بھی کچھ کہیں. یار پھر ہمیں کہہ رہے ہیں فلاں بزرگ کو بھی کچھ کہیں. اور میرے بھائی جب ہم نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خروج ان کے خلاف جو انہوں نے کیا, اس کو جب ہم کنڈیم کر رہے ہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں, بابوں کی دھونس کون سی, اپنے پاس رکھیں. تو یہ قیامت تک اب یہ چیزیں ہانٹ کریں گی جب تک کہ آپ جواب نہیں دیں گے. جواب یہ دیں اور کھل کے سامنے آئیں کہ ہاں ہمارے وہی عقیدے ہیں جن عقیدوں کی بنیاد پہ ہم بریلویوں کو گمراہ کہتے تھے, اور ہم نے بریلویوں کی بھیڑیں اپنے ساتھ لگائی تھی, اور انجینئر صاحب وہ چھین چھین کے لے کے جا رہے ہیں. جب پتہ چلے گا ان کو کہ یار یہ بھی وہی کچھ نکلے, تو انشاءاللہ ان کا برا وقت شروع ہو گیا ہے. کیونکہ فرقہ واریت کی دکانیں بند, بلکہ فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن انشاءاللہ.